چراغ سخاوت جلا دیا، جو کچھ تھا پاس راہ خدا میں لٹا دیا۔ تنویر پر علی کی سخاوت کمال ہے، تنویر پر علی کی سخاوت کمال ہے، جو در پہ آیا اس کو ہی حاتم بنا دی۔ مولا کے ہاتھ میں شہزادے کا خون تھا، تو مولا نے چاہا کہ آسماں کی طرف اچھالے، تو آسماں نے کہا کہ اگر یہ خون میری طرف آیا تو حسین کبھی بارش کا قطرہ نہیں بھی آئے گا۔ ناد علی جو ہے یہ ایک ناد علی صغیر ہوتی ہے، ایک ناد علی کبیر ہوتی ہے، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ اور یہ مطلب کہ بہت معجب عمل جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ ناد علی، ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں نا ناد علی پڑھو، مشکل آسان۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم کے مہینے میں جو جتنی محرم کی تیاریاں ہیں ہماری 9ویں 10ویں کے حوالے سے وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو دل میں ہمارے اماموں کے لیے دکھ ہے وہ بھی ہے، پڑھائی بھی کر رہے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ختم بھی دلائیں، نیاز بھی کرائیں، پڑھائی بھی کریں، اور ان کو دل سے یاد کریں، کیونکہ جو دل ہے جب تک دل میں نبی کی یاد نہ ہو، رب کی یاد نہ ہو، حسن حسین کی یاد نہ ہو، دل ہی نہیں ہوتا۔ بہتر پاک کے گھرانے سے جو دل آباد ہوتا ہے وہ ہمیشہ آباد رہتا ہے، مر کے بھی اور زندہ رہ کے بھی۔ اس سلسلے کی ایک کڑی ملاقات پروگرام کے تحت میں ہوں آپ کی اپنی رضیہ ملک، اور ہمارے ایک بہت اچھے سینئر آرٹسٹ، فلم سٹار اسد بخاری صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ شکر الحمدللہ آج ان کی بیٹی ہمارے پاس موجود ہے، اور حضرت امام حسین کی زندگی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم ان سے بہت سارے سوالات پوچھیں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ خود آئی ہیں، اور ہم ان کے پاس آئے ہیں، وہ ہمارے پاس آئی ہیں۔ تو یہ تو ایک ملاقات ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کرو باتیں ملاقات۔ آج کی ملاقات جو ہے وہ ہماری بہت پیاری آمنہ بخاری سے ہے، جو اسد بخاری صاحب کی بیٹی ہیں، اور جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، آرٹسٹ لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہوگا، جانتے ہوں گے، نیو جنریشن کو شاید نہ زیادہ پتہ ہو، لیکن پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کا ایک نام، ایک مقام، ایک حیثیت، اور بہت بڑی شخصیت ہے وہ، اور ماشاءاللہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں آج کل، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں ان سے بھی جا کے ملوں اور ان سے بہت زیادہ باتیں کروں، اور ان کو کچھ پرانی یادیں جو ہے یاد دلاؤں۔ اور آج ہم لیکن اس وقت جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ان کی بیٹی، بہت پیاری بیٹی، بہت اچھی شخصیت، جن کو مل کے، جن سے باتیں کر کے آپ کو لگے گا کہ آپ کسی غیر سے بات نہیں کریں۔ آئیے ملتے ہیں آمنہ بخاری سے۔ جی السلام علیکم آمنہ جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک، شکر کرم مولا کا۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، یقین ہی نہیں آ رہا کہ آج آپ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم آپ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور آج کی ملاقات یقیناً بہت اچھی رہے گی ہماری۔ تو آپ بتائیں اپنے بارے میں کہ آج کل آپ کہاں ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ بس جی، پہلے تو میں آپ کی بات کا جواب دوں گی کہ یہ میری بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ مولا ہی کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں جو مولا کے معنی ہوتے ہیں۔ خیر سے یہ دن بھی مولا حسین کے چل رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مولا حسین کے دن ہیں، محرم الحرام کے حوالے سے۔ بے شک، ظاہر بات ہے ہر بندہ جو ان کا معنی ہے وہ ان کو پرسہ دینے آتا ہے، تو بس میں بھی پرسہ دینے آئی تھی آج کی زیارت پہ، تو آگے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو بس آج کل تو یہی ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ ہے کہ بس زیارتیں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، نظر نیازیں چل رہی ہیں، بالکل، اور اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اور ہے کچھ نہیں، کیونکہ بخشش کا یہی سامان ہے ہمارے پاس کہ باقی سارا سال ہم کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کم از کم 2-2.5 مہینے جو ہوتے ہیں محرم اور سفر کے، یہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ نہ محمد و آل محمد کو پرسہ دینا چاہیے، ان کی آل کو، ان کے پیاروں کو، کیونکہ آج ان کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام ہمارا جو ہے، ہم اسلام ہمارا باقی ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہستیاں ہوتی تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ پھر کچھ بھی نہ ہوتا دنیا میں۔ بالکل جی، دین کی بقا کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ امام حسین کی زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا پلیز۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گی کہ جی میں اس قابل ہی نہیں سمجھتی خود کو، کیونکہ وہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ہی وہ باتیں ہیں کہ ہم ان کی ہستیوں کو بیان کر سکیں۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس سے بڑا اور میں کیا آپ کو بیان کروں۔ اور پھر وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے
پیدا ہونے سے پہلے ہی پروردگار سے وعدہ کیا تھا جب وہ دنیا میں ظاہری طور پہ نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ 5 ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جب کہ کچھ بھی نہیں بنا تھا نا، تو یہ ہستیاں تھیں. بالکل. کیونکہ پروردگار نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، اور پھر اسی نور سے آگے یہ ہستیاں جو ہے نا خلق ہوئی، کیونکہ یہ ایک نور کے ٹکڑے ہیں 5. جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ایک ہی نور نظر آتا ہے. اگر آپ نے حدیث کسا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی چادر کی وہ ہے حدیث کسا اسے کہا جاتا ہے، تو اس کے نیچے جب یہ 5 تن پاک اکٹھے تھے تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کون سی ہستی ہیں، یعنی کہ وہ ہستی جو خدا کے فرشتے جو ان کے گھر وہی لے کر نازل ہوتے ہیں اور ان کی باتیں جو تھیں وہ مطلب کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا پیغام آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ نہیں پہچان سکے. تو پروردگار نے کہا کہ جبرائیل تم نے پہچانا نہیں، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے حسن حسین. یعنی کہ جب وہ 5 ہستیاں ایک چادر کے نیچے تھے تو وہ ایک ہی نور نکل رہا تھا، ایک ہی نور تھا، ایک ہی حسن. تو بس پھر یہ وہ نور کے ٹکڑے ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے ہی آج ہم جو ہے مسلمان کہلاتے ہیں. بے شک. میں بھی آمنہ جب خانہ کعبہ گئی تو میں نے بہت سارے شکر ادا کیے، لیکن سب سے پہلا جو میں نے شکر وہاں پہ ادا کیا تھا شکرانے کے طور پہ، اور وہ میرا یہی شکر تھا کہ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم یہاں پہ زیارت کر رہے ہیں. بے شک ایسے ہی. اللہ تعالیٰ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، ان کا روزہ مبارک دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں کو تو یقین ہی نہیں آتا اور پاؤں سے چلا ہی نہیں جاتا کہ یقین، بالکل مطلب یقین غیر یقینی طور پہ ہو جاتے ہیں. ایسی ہستیاں سے مل کر دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی نظر آ جائیں گے. تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا، بتا رہی تھی کہ آپ تحت اللفظ میں بہت اچھا بیان کرتی ہیں، تو کچھ تحت اللفظ میں بتائیے تاکہ ہماری جو نیو جنریشن ہے نا بیٹا، ان کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتہ، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہماری بکس میں بھی ایسی چیزیں لکھی نہیں جاتی جو کہ بیان کی جاتی ہیں. تو وہ پلیز آپ بتائیے ہمارے بچوں کو. ایکچولی نا میرے ڈیڈ کیونکہ مجلسیں پڑھتے ہیں، جی. سید اسد بخاری جیسے کہ آپ نے بتایا، وہ فلم انڈسٹری کا واقعی بہت بڑا نام ہے پاکستان انڈسٹری کا. اس کے علاوہ وہ مذہبی لحاظ سے بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے یہ مجالس میں اور مولا کے اس میں، کیونکہ ان کو عشق ہے. وہ مولا سے عشق کی انتہا سے بھی کوئی آگے کوئی چیز ہونا تو میں کہوں گی کہ وہ، اور ہم نے ان سے سیکھا ہے. وہ مجلسیں پڑھتے تھے تو پھر انہوں نے ہمیں بھی سکھایا، پھر ہم ربائیاں اور اس طرح تحت لفظ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. تو میں ایک ربائی آپ کو سناؤں گی، یہ میں مولا کے حضور ہدیت توفاتاً پیش کرتے ہوئے سناتی ہوں کہ مولا قبول کریں. جی ارشاد. ربائی بڑی خوبصورت ہے کہ حاتم طائی کے، ہر بندے نے سنا ہوا ہے کہ حاتم طائی جو ہے بڑا وہ سخی تھا، بڑا وہ اس کی سخاوت کے معاملے میں بہت مشہور ہے حاتم طائی. تو میں اس کا ایک ربائی میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ حاتم نے تھا چراغ سخاوت جلا دیا. حاتم طائی کے حوالے سے کہ حاتم نے تھا چراغ سخاوت جلا دیا، جو کچھ تھا پاس راہ خدا میں لٹا دیا. واہ سبحان اللہ. ایسا ہی ہے نا، کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حاتم طائی جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے اپنا گھر بار لٹا دیا. اب میں بتاتی ہوں کہ اس کو آپ کہاں کمپیئر کرتے ہو، ہم جس در کے معنی ہیں وہ کیا ہستی ہیں اور یہ کہیں کہ حاتم نے تھا چراغ سخاوت جلا دیا، جو کچھ تھا پاس راہ خدا میں لٹا دیا. تنویر پر علی کی سخاوت کمال ہے، تنویر پر علی کی سخاوت کمال ہے، جو در پہ آیا اس کو ہی حاتم بنا دیا. واہ واہ سبحان اللہ. جو در پہ آیا اس کو حاتم بنا دیا، یعنی کہ یہ وہ در ہے. وہ در ہے. تو یہ 5 12 14 جو بھی ہے نا، یہ ایک ہی نور ہے. آپ اس در پہ جاتے ہیں، خالی جھولی لے کے جاتے ہیں اور بامراد ہو کر آتے ہیں. یہ ہمارا یقین اور ایمان بھی ہے، کیونکہ پروردگار نے اپنے محبوب کے محبوبوں کا صدقہ، اور یہ تو وعدے اوپر ہوئے ہوئے تھے، تو یہ کوئی عام بندہ تو یہ کر نہیں سکتا. یہ وہ نور ہی تھے جنہوں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا. اور آج اس محرم کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج سعد علی اصغر کا جھولا ہے، 6 محرم ہے، اور ان کے جھولے کی زیارت ہے. اور یہ بہت بڑی زیارت ہے. زیارتیں ساری بہت بڑی ہیں، لیکن ایک بندہ سوچ کے بھی ہال پڑتے ہیں کہ ہم ایک بے زبان جانور کو نہیں اس طرح دیکھ سکتے، تو ایک مطلب بے زبان بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ معصوم، لیکن آپ اس کا وہ دیکھیں نا کہ وہ اس کو بھی پتا تھا کہ اس نے شہید ہونا ہے، اس نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے، اور وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جھولے سے انہوں نے اپنے آپ کو گرایا. جب مولا نے فرمایا کہ ہے کوئی میری مدد کو، تو پھر شہزادے نے خود اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرایا.
تو انہوں نے کہا کہ تیار کر کے لاؤ. لیکن اب وہ بھی اب کیا کہہ سکتے ہیں, وہ پروردگار بہتر جانتے ہیں, اور ان کا تو آج نام لیوا بھی کوئی نہیں اور ہوگا بھی کوئی نہیں. ظاہر بات ہے جنہوں نے حسین اور اس کی آل کو, ان کی اولاد کو اس بے دردی سے ذبح کیا, اس بے دردی سے ان کو شہید کیا کہ سوچ کے بھی بندے کی روح کام جاتی ہے. بالکل آپ نے بات کی ہے, دیکھیں میرے کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھی ایسی ہے, میں بڑے حوصلے سے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت حوصلہ چاہیے اس چیز کو آپ کو بیئر کرنے کے لیے بھی, کہ آپ جس تصور کریں کہ ایک 6 ماہ کا بچہ اس کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. بالکل. اور پھر اس بچے کو تیر بھی وہ مارا گیا جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے 3 منہ کا تیر ہوتا ہے جس سے گھوڑوں کو مارا جاتا ہے, جو اتھرے گھوڑے ہوتے ہیں یا بے لگام ہو جاتے ہیں جو جانور. تو اس بچے کا تو گلا کتنا نازک ہوگا. سب گھروں میں بچے ہوتے ہیں, دیکھا ہوا ہے. اب خود سوچیں کہ وہ جب تیر اس کو لگا تو مولا کے ہاتھ میں شہزادے کا خون تھا, تو مولا نے چاہا کہ آسمان کی طرف اچھالے, تو آسمان نے کہا کہ اگر یہ خون میری طرف آیا تو حسین کبھی بارش کا قطرہ نہیں بھی آئے گا. یعنی کہ وہ ناحق خون تھا اور اتنا معصوم خون تھا. معصوم تو ساری تھے, لیکن انہوں نے کہا آسمان سے یہ چیز آئی, صدا آئی, تو انہوں نے زمین کی طرف دیکھا تو زمین نے بھی تڑپ اٹھی. تو اس نے کہا کہ نہیں مولا, اگر یہ مجھ پہ گرا تو کبھی کوئی دانہ نہیں اگے گا. صرف ہم لوگوں کے لیے جو آج ان کو جانتے نہیں, ان کو مانتے نہیں, ان کو پرسا دیتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے اگر وہ زمین پہ ایک قطرہ بھی گر جاتا تو آج تم لوگ کیا کھاتے؟ کچھ بھی نہیں کھاتے. تو مولا نے وہ خون جو تھا وہ اپنے چہرے مبارک پہ مل لیا, اور وہ اس کے بعد ننھی سی قبر بنائی اور شہزادے کو دفن کر دیا کہ شاید وہ مالون جو ہیں وہ ان کی لاش پامال نہ کرے. لیکن ان پہ لعنت بے شمار, میں تو یہی کہوں گی, کیونکہ میں نہیں برداشت کر سکتی. اور سوری اگر آپ میں سے کسی کو کوئی برا بھی لگے تو میں معافی چاہتی ہوں, لیکن جو مولا کے معنی ہیں اور جو ان سے عشق کرتے ہیں وہ تو دن رات لعنت ہی کرتے ہیں یزید پہ, اور کرنی بھی بنتی ہے. اپنی آخرت کا سامان جو ہے نا وہ اور کچھ نہ کرو, تم صرف اس پہ لعنت ہی کرتے رہو نا مسلمانوں, تو اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے. یہی تمہاری بخشش کا سامان ہے کہ تم پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی آل اولاد کے قاتلوں پہ, ان کے دشمنوں پہ لعنت کرو. میں تمہیں لکھ کے دیتی ہوں کہ تم نہ بخشے جاؤ تو پھر مجھے کہنا. ایک سید ہونے کے ناطے کو کہ اتنی اوقات نہیں ہے میری, لیکن میں اتنے یقین اور مان سے اس لیے کہتی ہوں کہ کچھ نہ کرو, صرف یہ ایک تسبیح کرتے رہو کہ بی بی کے قاتلوں پہ, ان کے بچوں کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو. یہ بہت بڑی تسبیح ہے جو آج میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ پائیں اور کچھ حاصل کریں تو آپ بیوی کے قاتلوں پہ, ان کے بچوں کے قاتلوں پہ لعنت کریں دن رات, آپ کو سب کچھ ملے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نیو جنریشن ہے اس میں ان کی جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیپٹر ہونا چاہیے, مطلب ہمارا ایسا اسلامی چیپٹر نہیں ہے جس میں کہ یہ چیزیں بتائی جائیں جو آپ بتا رہی ہیں یا بیان کر رہی ہیں. تو ایسے لفظ جو ہے وہ لکھے ہونے چاہیے تاکہ ہماری نیو جنریشن کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہو. بالکل جی ہونا چاہیے, لیکن اب تو ہمارے زمانے میں تو خیر یہ سوشل میڈیا وغیرہ تھا نہیں, موبائلز نہیں تھے, لیکن کیونکہ ٹیچرز ہمارے ہوتے تھے ایسے کہ وہ ہمیں ٹیچ کرتے تھے, ہمیں بتاتے تھے. اگر نہیں بھی ہوتا تھا کتابوں میں تو ہمیں پراپرلی بتایا جاتا تھا. بہت سے کانسیپٹس شیعوں کے حوالے سے بہت غلط کانسیپٹ لوگوں نے لیے ہیں. لیکن دیکھیں میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدارا اب یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے نا آپ سب کو چاہیے کہ اس کو سرچ کریں. اپنے باپ دادا کے مذہب کو لے کے مت چلیں, میں بھی لے کے نہیں چلتی, میں نے سرچ کیا ہے. سرچ کریں, کوئی چیز اگر آپ کو غلط لگتی ہے, کچھ آپ کو فیل ہوتا ہے, تو آپ یہ موبائل جو آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں نا, اس کو کبھی پراپرلی یوز کر کے بھی دیکھیں. اس کے بینیفٹس بھی بہت ہیں, اور آپ وہ اپنے بینگ اے مسلم جو ہے نا آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو نا اس کو گو تھرو کر سکتے ہو. اور یہی میں آپ کے اس پہ بھی یہی کہوں گی کہ نیو جنریشن کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا میں ہی آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے آپ اس کو سرچ کرو تو آپ کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے. لیکن دل میں بات ہو, دل میں محبت ہو, اصل بات تو یہ ہے کہ پھر آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں, دل بھی خون کے آنسو ہوتا ہے. تو آمنہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ یہ جو آپ نے بہت ساری چیزیں پہنی ہوئی ہیں ہاتھوں میں, تو یہ والی جو ہے نا اس پہ کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے ذرا بتائیں گے ہمارے لوگوں کو؟ ناد علی ہے بیسیکلی, مولا مشکل کشا کی دعا ہے, ان سے نسبت ہے ناد علی کی. اچھا جی. ناد علی جو ہے یہ ایک ناد علی صغیر ہوتی ہے, ایک ناد علی کبیر ہوتی ہے, ایک چھوٹی اور ایک بڑی. اور یہ مطلب کہ بہت معجب عمل جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ ناد علی, ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں نا ناد علی پڑھو مشکل آسان. جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی, مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا. تو یہ وہ ناد علی کا کڑا ہے اور اس کے اوپر وہ ناد علی لکھی ہے. یہ آپ کہاں سے لے کر آئی تھی؟ یہ مجھے جی زیارات سے تحفہ آیا تھا. اچھا,
آپ بتائیں کہ وہ ناد علی جو پڑھتے ہیں وہ پوری دعا کیا ہے جو لکھی ہوئی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علیہ مظہر العجائب تجد عون الکاف النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد و بولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا سنا ناظرین، اور آپ اس کو یاد بھی کر لیں اور ضرور پڑھیں تاکہ سب کی مشکلیں آسان ہو، مشکل کشا کے صدقے میں. اور آپ نے یہ جو عقیق پہنی ہوئی ہے ڈفرینٹ قسم کی، ان کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے؟ یہ کالی عقیق، ہاں جی، یہ کالا عقیق جو ہے یہ مولا مشکل کشا سے نسبت رکھتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ یمنی عقیق ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے. اچھا، یہ حسینی فیروزہ کہلاتا ہے سبز جو ہے. اور یہ جو ہے یہ ویسے نیلم ہے سارا، نیلم یہ سارے نیلم ہے. ہاں جی، اس کی کنیاں ہیں اور نیلم کی. یہ بیسیکلی میرے ڈیڈ نے مجھے دی تھی اور زیارات سے آئی ہوئی ہیں، مس کی ہوئی ہیں ساری. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا سنا، ان کی باتیں سنی ہے، کتنے دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں اور بالکل ایسی باتیں ہیں جن پہ عمل کرنا چاہیے. اور بہت بڑا نام ان کے پاپا جی کا ہے، اور ان کے ابو کی میں خود فین ہوں. میری امی جی فین تھی، امی جی بہت تعریف کرتی تھی. اور ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں اسد بخاری صاحب کا نام فلم کی کامیابی سمجھا جاتا تھا کہ اس میں اسد بخاری بھی ہے، اور بہت اچھے اچھے مین کریکٹر انہوں نے کیے. ہمیشہ سے وہ ایک سٹار لیول رہا ہے اور ایک لینجنڈ اداکار. اور ان کی بیٹی تو خیر ماشاءاللہ لینجنڈ ہے اور ہمارے پاس موجود ہے اس وقت. ابھی ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کرو باتیں ملاقاتیں. جی تو مزید آپ کچھ بتائیں کہ آج کے دن کے حوالے سے بتائیں. آج جو 6 محرم کے حوالے سے آپ بات کریں تھی جھولے کی. جی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امام حسین کے سب سے چھوٹے فرزند شہزادہ علی اصغر کا جھولا نکلتا ہے اور اس پہ جو خاص نیاز بانٹی جاتی ہے وہ دودھ کی نیاز ہوتی ہے. بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ ایک چھوٹے بچے کی زیارت ہے اور یہ بڑی مانی ہوئی زیارت ہوتی ہے. جس کو اولاد نہیں ہوتی یا کوئی ایسا کچھ زیارت، تو بیسیکلی ہم لوگوں نے اپنے الگ الگ کانسیپٹس بنا لیے ہیں کہ جی جھولے پہ اگر آپ اولاد مانگیں گے تو اولاد ملے گی. اولاد کی منت بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ اسپیسیفک آپ ضرور مانگیں ان کے صدقے میں، مولا شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں. سب کی جھولیاں جن کی خالی ہیں، میری دعا ہے کہ ان سب کی جھولیاں آئندہ سال تک بھریں، ان کو صحت تندرستی والے بچے عطا کرے آج کے دن کے صدقے میں مولا. لیکن یہ ہے کہ جس کے دل میں جو بھی ہو ان کے ساتھ جو بھی دعا ہے نا، وہ آپ کسی بھی زیارت پہ مانگ لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی قاسم کی مہندی پہ آپ مہندی اٹھائیں گے تو آپ کی شادی ہوئے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ لجپال گھرانہ ہے. اس گھرانے کے کسی بھی در پہ جا کے آپ کچھ بھی مانگتے ہیں نا، آپ اپنی نیت لے کے جاتے ہیں. وہ نیتیں دیکھتے ہیں، وہ آنے والے کا مذہب نہیں دیکھتے، وہ آنے والے کی کاسٹ نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے شیعہ ہے سنی ہے سید ہے بھاوی، نہیں، کچھ نہیں دیکھتے. وہی دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے ہمارے در پہ ہے. کیونکہ سارے انسان تو پروردگار نے پیدا کیے ہیں نا، تو یہ پروردگار کی خاص ہستی ہیں. محرم کے حوالے سے آپ کچھ تحت لفظ میں اور کچھ سنائیں تاکہ مزید جو ہے نا لوگوں کو تھوڑا سا اچھا لگے. اور آپ بات کرتی ہیں تو بہت ہی جو گلے میں ایک چیز پہنی ہوئی ہے، کوئی موٹا سا دھاگا ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو ہاتھ میں پہنے میں دیکھا تھا. اس کا بھی کیا کوئی کنسیپٹ ہے جو آپ نے اس کو پہنا ہوا ہے؟ نہیں جی، ایسا کوئی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے کانسیپٹ ہے بیسیکلی. یہ ویسے اس کو کہا جاتا ہے اٹا. اچھا، یہ جو اس طرح کا یہ ملتا ہے، یہ پورے کا پورا ملتا ہے، یہ اٹا کہا جاتا ہے. اور یہ ہم لوگ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مس کر کے زیارات سے تو اس کر کے وہ پہن لیتے ہیں، ورنہ اس کے دھاگے کاٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں، زیارات سے مس کیے جاتے ہیں ہاتھوں پہ وہ جو باندھے جاتے ہیں. یہ ان کے کوئی کانسیپٹس نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے. ایویں میں کیونکہ میں آپ کے اس میں انٹرویو کے حوالے سے لوگوں کے تھوڑے سے کانسیپٹس بھی کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی مولا مجھے معاف کریں کہ کوئی مولا نے نہیں فرمایا کہ دھاگے باندھو یہ کرو. انہوں نے کہا کہ یہاں سے صاف، اس کو صاف کرو. جب یہ صاف ہوگا آپ انسانیت کی خدمت کریں گے، کسی کے ساتھ آپ دھوکہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو کاٹیں گے نہیں، کسی کو چیٹ نہیں کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ رہیں گے، پیار محبت سے رہیں گے، تو سب کچھ ٹھیک. جب یہ صاف ہے اور یہ سب کچھ عمل جو ہے نا، یہ کانسیپٹس ہیں جو انہوں نے دیے. بالکل، یہ دھاگے، یہ انگوٹھیاں، یہ سب کچھ یہ کانسیپٹس نہیں، یہ ہمارے اپنے حب کی بات ہے کہ ہم ایک کرتے ہیں کہ جی یار ہم ٹھیک ہے، یہ ہم نے مولا کی زیارت سے مس کر کے پہنا ہے کہ مولا ہمیں شفا دے دے پہن لیں.
تو لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ بھی ہم غلط کرتے ہیں کیونکہ میں مس کی چیز نہیں پہنتی نا, دھاگے شاگے خاص ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے یہ تو میں اتار کے اب واش روم چلے جاتے ہو, وضو کر لیتا ہوں, لیکن وہ اترتا نہیں. اب آپ ایک اتنی پاک ہستی کے ادھر سے آپ مس کر رہے ہیں تو اس کی کوئی پاکی پلیتی نہیں ہوتی. تو یہ احترام ضروری ہے کہ آپ اتنی بڑی ہستی کو مان رہے ہو, ان کی اگر آپ ان کی نسبت سے زلجھنے کو مس کرتے ہو یا آپ تابوت کو مس کرتے ہو یا آپ کسی زیارت سے مس کرتے ہو, تو اس کا یہ بھی تو رکھو نا کہ آپ نے ہاتھ میں پہنا ہے, آپ اسی طرح نہانے چلے گئے, اسی طرح واش روم جا رہے ہو, تو وہ احترام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ نے اگر باندھا ہے کوئی بیماری کے لیے کسی کے, تو آپ اس کو کھول کے سائڈ کریں. تو باقی یہ ہے کہ یہ کوئی کانسیپٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ جو ہے یہ تعویذ ہے, یہ امام رضا علیہ السلام کے روزے سے آیا ہوا ہے, تو یہ اس کے اندر تعویذ ہے. یہ وہ بہت اچھی چیز ہے آپ نے پہنی ہوئی ہے. ویسے تو عموماً لڑکیاں ایسی جولری نہیں پہنتی کیونکہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی جولری ہے, بالکل انٹیک ٹائپ ہے, بلکہ انٹیک سی ہے. تو آپ بہت اچھی ربائی پڑھتی ہیں, تو وہ ذرا پڑھ کے سنائیے تحت اللفظ میں, تاکہ پھر ہم اس کے بعد آپ سے ایک اچھا سا میسیج لیں گے, پھر ہم پروگرام کو کلوز کر دیں گے. ضرور. ایک فقیر کے حوالے سے آپ کو ربائی سناتے ہیں. جی جی. پہلے میں نے آپ کو حاتم طائی کے حوالے سے سنائی تھی کہ جو دنیا میں جس کو حاتم طائی کہا جاتا ہے, تو ہم اس در کے بنتے ہیں کہ جو حاتم طائی بنا کے بھیجتے ہیں. بنا کے بھیجتے ہیں. تو اب یہ جو سیکنڈ ربائی ہے, یہ میں ایک فقیر کی ربائی آپ کو سناتی ہوں کہ فقیر جو ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے. بیسیکلی یہ ایک میسج بھی ہوگا کہ جب بھی آپ اپنا ہاتھ دیکھیں گے نا, آپ کو میری ربائی ضرور یاد آئے. اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ہاتھ کی جو لکیریں ہیں ان کا کانسیپٹ کیا ہے. اچھا, ہاں, یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر نا یہ 12 بنتے ہیں, 5 انگلیاں, یہ 12 خانے بنیں گے یہاں تک, اور یہ 2 ملائیں تو 14 آ جاتے ہیں. 15 نہیں, وہ تو نہیں, وہ ہوتا نہیں, کس میں نہیں ہوتا. 12 13 14 بنتے ہیں. تو یہ دیکھیں 5 12 14 آپ کے ہاتھ کے اندر, اور آپ کی لکیریں کیا کہتی ہیں اسے کہ کیا پوچھتے ہو مذہب و مسلک فقیر. واہ, فقیر ہے نا کہ وہ پروردگار بھی کوئی آپ کا مذہب مسلک نہیں پوچھتا, تو وہ کہتا ہے کہ کیا پوچھتے ہو مذہب و مسلک فقیر کا, کاسا بغل میں ہے میں خم غدیر کا. کیا پوچھتے ہو مذہب و مسلک فقیر کا, کاسا بغل میں ہے میں خم غدیر کا. اور مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا, مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا, کہ دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کا مطلب ہے. اور ہمیشہ ایسا ہی ہو کہ مولا پشتن پاک اپنا دامن کبھی بھی ہم سے نہ چھوٹنے دیں, اور ہمیشہ, کیونکہ یہی ہماری نجات کی کشتی ہے, اس میں سوار رہیں گے تو آخرت میں نجات پائیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, یہ دھاگے, یہ کڑے, یہ نہیں ہمیں بخشائیں گے, ہمارا عمل ہمیں بخشائے. بالکل. علامہ اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ تو پروردگار نے بھی کہا آپ کی بات کاٹ کے معذرت کے ساتھ کہ نیت کا دارمدار عمل. تو پروردگار آپ کی نیت دیکھتا ہے, آپ کس نیت سے اس در پہ جھکتے ہیں, آپ کس نیت سے. دکھاوے کے لیے اگر ہم کسی کی کو ہیلپ کرتے ہیں تو خدا پلیز وہ نہ کر, کیونکہ اس طرح دوسرے کو بھی نا بہت ڈی گریڈ کرتے ہیں. بالکل. لیکن اگلا بندہ بیچارہ مسکین ہے, اور اگر آپ کو پروردگار نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں, تو پلیز اس طریقے سے دیجیے کہ اگلے کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے, کہ ہم لوگ شو آف بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں ہر چیز کو. تو پلیز اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے یا کسی کو مولا کے نام پہ بھی دینا ہے, ان کا صدقہ بھی دینا ہے, تو اس طرح دو کہ مولا کو پتا چلے اور آپ کو پتا چلے, کیونکہ اجر ہم نے ان سے لینا ہے. کچھ بھی اگر اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں تو اللہ سے اجر لو, دنیا والوں کو مت دکھاؤ. دینے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے, یہاں تک ایک بات ہے کہ مطلب آپ اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, بائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن اب یہ وہ دور ختم ہو گیا. یہ ایگزامپل ساری بالکل نیل ہو گئی ہیں, خراب ہو گئی ایگزامپل. مثال بھی نہیں کسی کو دے سکتے کہ مثال ختم ہو گئی. باقی وہ اگر 2 آٹے کے توڑے دینے ہوتے ہیں رمضان میں یا کچھ اور دینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں لاؤ جی فوٹو کھینچ کے نیٹ دلا دو. پتہ کیا, وہ لینے والا بھی بیچارہ پتہ نہیں کس قدر وہ مجبور اور لاچار ہوتا ہے, اور یہ پروردگار کا کرم ہوتا ہے. جی میں تو یہ کہوں گی کہ پروردگار کا کرم ہے آپ پہ کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ آپ کو دے رہے ہیں, اور آپ کو اس نے اپنا کاسب بنایا کہ آپ آگے جا کے بانٹیں. آپ شکر ادا کرتے ہیں, ہم شکر نہیں کرتے ہیں, جبکہ ہمیں اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو ہمیں خود دے رہا ہے اور ہمیں آگے بانٹنے والوں میں رکھنا. خدا نہ خواستہ اگر وہ
آپ کو بانٹنے والا بنا دے اور مجھے لینے والا بنا دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل. آج یہاں کھڑے ہیں کل وہاں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اب آج اگر میرے پیچھے سادات کا لیبل اگر ہے تو یہ اس ذات کا کرم ہے, میرا کوئی اس میں عمل دخل یا کرم نہیں ہے. تو مجھے اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے, مجھے اس پہ میرے اندر آکڑ کس چیز کی, کیونکہ سادات صرف وہی ہیں 5 ہستیاں, 5 12 14 سید ہیں. ہم تو ان کی کروڑ نوکروں کی خاک کے برابر بھی نہیں, جو سیدھی سی بات ہے. لیکن یہ کرم ہے میرے پاکوں کا کہ انہوں نے آپ کو نسبت دی ہے, تو تھوڑا سا, زیادہ نہیں تو تھوڑا سا تو اس کو کنٹینیو رکھو. زیادہ ہی آپ کس نسبت سے آپ کو سید بنایا, تو اٹس ڈزنٹ مین کہ آپ اگلے کو سمجھو کہ جی میں سید ہوں تو تم کمی, تو ایسا نہیں. اگر وہ تمہیں کمی سمجھنے پہ آ گیا نا تو پھر کیا کرو. تو سو خدا را اس سے ڈرو. اور میرا اب آپ کے اس پروگرام کے تھرو یہی میسج ہے ساروں کو کہ ان دنوں میں جو ہے نا جتنا ہو سکے آپ ان کی سبیل کرائیں, ان کے نام کا لنگر دیں ان کو. لیکن اگر آپ کسی کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں تو پلیز اس طریقے سے کیجیے کہ مولا جانے اور آپ جانے, کیونکہ اجر آپ نے ان سے لینا ہے. ان کے نام کا دے رہے ہیں تو پھر اس طریقے سے دیجیے کہ اگلا بھی شرمندہ نہ ہو لینے والا, اور آپ کو بھی دل کو سکون آئے. یہ کر کے دیکھیے گا اور یقیناً بہت سکون ملے گا کہ اگر آپ کیمروں کی وہ شوٹ کیے بغیر اگر آپ دیتے ہیں نا کسی کو کچھ نظر نیاز بھی بانٹ رہے ہیں نا, تو کوشش کیجیے ایک کیمرے کم سے کم استعمال کیجیے. بالکل صحیح. میں اپنے حوالے سے بھی کہوں گی, باقیوں کے حوالے سے بھی کہوں گی کہ پلیز بانٹتے ہوئے نہ بنائیں, ویسے آپ ضرور بنائیں, ویڈیوز لگائیں تاکہ جو نہیں کر سکتے زیارات تو جو نہیں آئے وہ ضرور کریں. لیکن خدا را اگر میں ایک پیکٹ دودھ بانٹ رہی ہوں تو میں اپنی ویڈیوز بناؤں گی جی میں, تو ایسا نہ کریں کیونکہ اجر ان سے لیں. بالکل جی, بالکل صحیح کہا آپ نے آمنہ کہ اجر جو ہے وہ رب کی ذات ہی دیتا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہوں, صدقہ خیرات کر رہے ہوں یا ویسے کسی کی ہیلپ کر رہے ہو, تو اس کو نہ دیکھو, اس کے منہ کی طرف نہ دیکھو, کیونکہ اس کی شرمندگی ہوتی ہے. ظاہر ہے جو بندہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ ان نگاہوں کا سامنا, شاید وہ آپ کی نگاہوں کا سامنا نہ کر پائے. تو یہ ایسی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم اگر عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی, بلکہ ہمارے لیے موت بھی بڑی آسان ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, نبی پاک کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ان سے کوئی میسج سنوں گی, آپ کوئی میسج پبلک کو دینا چاہیں تو پلیز دیجیے گا, اور اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کر رہے ہیں. جی میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا, اور پبلک کے لیے یہی میسیج ہے میرا کہ اگر ہمیں اس قابل بنایا ہے پروردگار نے کہ وہ ہم دینے والوں میں سے, ہمیں وہ ذات دیتی ہے اور ہم آگے دیتے ہیں, تو آج کا میسیج ان دنوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جتنا اپنے آپ کو مار سکو, جتنا اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر سکو نا, اتنا کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے نا تو پلیز خدا را اکڑو نہیں, اپنے اندر میں ختم کیجیے. اور اس ذات کے حوالے سے یا ان کے نام سے اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پلیز اس کو شو آف نہ کیجیے, کیونکہ اس میں آپ کی اکڑ آتی ہے, آپ کی میں آتی ہے, اور اگلا بیچارہ پتہ نہیں جو لینے والا ہے وہ کس قدر وہ شرمندگی کے عالم میں ہوتا ہے کہ آپ اس کی فیلنگس فیل نہیں کر سکتے. تو سو پلیز میرا یہی میسیج ہے سب کو کہ یہ دن مولا حسین کے ان کے بچوں کو رونے کے دن ہے, ان کے غم کے دن ہے, ان کو اسی طرح منائیں جس طرح آپ اپنے گھر میں کسی کو روکتے ہیں. کیونکہ جب ہمارا اپنا کوئی جاتا ہے نا تو ہم صدیوں تک نہیں بھولتے. میں خود بھی اسی میں شامل ہوں, تو ہمیں ان کو یاد کر کے تو رونا آتا ہے, لیکن ہم مولا کے بچوں کو یاد کر کے نہیں روتے. تو خدا را ان دنوں کے حوالے سے ہی صحیح, اور کچھ نہیں تو پروردگار کے محبوب کو تو سارے ہی مانتے ہیں, تو پھر ان کی آل سے عشق کیوں نہیں, تھوڑا سا کر کے دیکھیے, بہت دل کو سکون آئے گا. اس میں 2 اشک بہائیے, انشاءاللہ سارے گناہ دھل جائیں گے. اسی ہی میرا میسیج ہے, اور یہی آپ سب کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام کیا, آپ آئیں, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی جو کہ بالکل ہم دل سے امید کرتے ہیں لوگوں کو بہت اچھی آئیں گی. محرم کے حوالے سے ہمارے یہ پروگرام چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں رضیہ ملک پروڈکشن میں ملاقات پروگرام. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ہاں ٹلی بجانا نہ بھولیے گا. اور آپ بھی بہت شکریہ. چلتے پاکستان زندہ باد. تھینک یو.